السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی غلام سنگھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے محرم الحرام کا جو آغاز ہے وہ ہونا چاہتا ہے، اور ہم جو ہیں مسلمان کی حیثیت سے ایک طرف جو ہے غم حسین مناتے ہیں، دوسری طرف جو ہے یکم محرم الحرام کو جو ہے یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے۔ اور اس ماحول میں جو کیفیت بن جاتی ہے، اس ماحول میں جو صورتحال بنتی ہے، ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور یزید کے کردار کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی ممتاز اور معروف علمی شخصیت ہے، علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جامع مسجد کچہری کے خطیب ہیں مولانا مسعود الحسن نظامی فخری صاحب۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چل رہا تھا اور خلافت کا، پھر وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اس کے بعد پھر یزید برسر اقتدار آ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور چند دیگر شخصیات نے انہیں تسلیم نہیں کیا اور ان کی بیعت نہیں کی، بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم میرے بھائی ترابی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر مجھ سے ایک اہم اور عام ٹاپک پر بات چیت کرنے کے لیے۔ دیکھیں جی، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی دنیا سے تشریف آوری آئی، آپ کی حیات کا جو آخری خطبۃ الوداع ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کے سامنے ساری تفصیل سامنے آ جائے گی۔ آقا کریم نے جو سب سے بڑی بات کی کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، فوقیت ہے بنیاد تقویٰ ہے۔ تو اگر آپ اسی معیار کو دیکھیں گے تو جب تک خلفائے راشدین کی حکومت رہی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، تو وہ سب تقویٰ کے راستے پہ چلتے رہے، اور متقی اور پرہیزگاری، اور ان کا زندگی کا مقصد مال بنانا نہیں تھا، ان کی زندگی کا مقصد دنیا میں نام بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اللہ کی رضا اور خدا کی مخلوق کی خدمت۔ کیونکہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا ذکر کیا ہے، تو انہی کا قول میں آپ کو عرض کروں کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا، تو میں اس کا جواب دوں۔ تو چنانچہ ان ہستیوں نے تقویٰ کو بنیاد بنایا۔ باقی بعد میں جو معاملات ہوئے وہ تاریخ میں موجود ہیں واضح لفظوں سے۔ جہاں رہی یزید کے کردار کی بات، تو آپ دیکھیں جو بندہ شراب کا رسیہ ہو، جو گانے بجانے کا رسیہ ہو، اور جس کا زندگی شکار اور شراب خوری اور دیگر معاملات سے جو نماز اور تقوی سے دور ہو، اس سے پھر آپ کہیں کہ وہ اس مسند پر بیٹھے جس مسند پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی بیٹھے۔ تو امام علی مقام کے انکار کی مین وجہ یہی تھی کہ آپ نے یہ نہیں سوچی، کہ اس لیے نہیں انکار کیا کہ وہ ان کو کوئی شوق تھا، ان کو اس بات کا شوق نہیں تھا، وہ صرف دفاع کرنا چاہتے تھے اس مقام کا۔ ٹھیک ہے سر؟ بالکل بالکل جی، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کہ وہ جو ایک مقام تھا، اس کا جو وقار تھا، اس کا جو مرتبہ تھا، اس کا انہوں نے دفاع کیا کہ اس پہ کوئی فاسق اور فاجر شخص جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اب بیعت سے انکار کرنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی اور 10 محرم الحرام کا واقعہ پیش آیا، تو حضرت امام حسین کے کردار کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کا کردار کیا تھا، اور ان کی جو شہادت واقع ہوئی، تو اس میں یزید جو ہے وہ دنیا میں بھی جواب دہ ہے اور آخر میں بھی جواب دہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں حضور، جہاں تک ہے امام علی مقام کی تربیت، تو آپ دیکھیں جس کا بابا علی ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، اور جس کا نانا امام الانبیاء ہو، جس کو چلنا امام الانبیاء
انگلی پکڑ کر سکھائیں، اور جس کو پہلا لقمہ امام الانبیاء دیں تو پھر حسین کیسا ہوگا۔ جہاں تک ہے امام حسین کے کردار کی بات، تو یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی امام علی مقام کو ملنے کے لیے بھیجتا تھا کہ ان نون بندے کو، جو آپ کو جانتا نہیں تھا، جو وہ مسجد نبی میں آتے تو یہ کہتے تھے جس کو دیکھنا جس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوں بڑی خاموشی سے اور جس کی باتوں کو سن رہے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دور میں سب سے متقی اور سب سے پرہیزگار شخص تھے، سب سے بڑی علمی حیثیت رکھتے تھے آپ، کیونکہ آپ کے والد کے متعلق سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والین بابا۔ تو امام علی مقام مزاج کے لحاظ سے سخی، غریب پرور اور نماز صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار، سخی۔ آپ کو ان کے کردار میں، چاہے آپ دشمنان حسین کی ہسٹری بھی پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، انہوں کو بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس پر وہ امام علی مقام کے کردار پر انگلی اٹھا سکتے۔ وہ ایسی حیثیت رکھتے تھے۔ رہا یزید کا کردار، وہ کسی سے پنہا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا یہ وہ بدنما دبا ہے جس سے امت 14 صدیوں سے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے سن 60 ہجری کے بعد سے اب تک اور قیامت تک، اپنے آنسوں سے دھو رہی ہے، لیکن یہ دھل نہیں رہا، کیونکہ یہ جو گلا کاٹا گیا ہے بوسہ گاہ رسول ہے، اور یہ گلا جو کاٹا گیا ہے اللہ کے حضور سجدے کے دوران کاٹا گیا ہے۔ اور جس طرح امام علی مقام اگر غزوہ اور لڑنے اور جنگ کا ارادہ ہوتا تو آپ اپنے دوستوں اب آپ کو کہتے ہیں، آپ نے تو دفاعی راستہ اختیار کیا، اپنے حج کو عمرے کے میں بدلا۔ اپنے حج کو عمرے میں بدلنا کیا اشارہ تھا؟ وہ تو یہ چاہتے تھے۔ اور جہاں تک امام علی مقام اور واقعہ کربلا، یہ تو حسین پاک کا بچپنا ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا میرے کمرے میں کسی کو نہ آنے دیں، ام المومنین بیٹھی ہیں دروازے پر، امام علی مقام ہنستے کھیلتے آئے اور اندر گھس گئے۔ کچھ دیر بعد رونے کی اور سکسکیوں کی آواز آئی، پھر ام المومنین کے پاس سرکار کائنات وہ مٹی لے کر آئے، کہا میرے پاس ابھی پیغام آیا ہے کہ میرا یہ نواسہ 3 دن کا پیاسا اس طرح بے دردی سے شہید کیا جائے گا اور یہ مٹی خون بن جائے گی۔ تو یہ تو چلنا، میں اگر میری آپ کو میری ذاتی وہ سمجھیں کہ 10 ذی الحج کو خون ابراہیمی سے قربانی مانگی گئی تھی، ٹھیک ہے جی، اللہ نے کرم کیا، اور چونکہ ان میں پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی مقدسہ میں، اور پھر آقا کریم کی آمد ہونی تھی، یہ سارا معاملہ چلنا تھا۔ اس وقت یہ قربانی میں تو کہتا ہوں معلق کر دی گئی، کیونکہ رب نے اشارہ خود ہی فَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، اور پھر یہ 10 محرم کو پھر خون ابراہیم نے مکمل کر کے اس کی تکمیل۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی کہ مدینہ منورہ کی اور پھر حج کو عمرے میں بدلنے کی، تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ تو مدینہ میں موجود تھے، آپ نے بچوں سمیت مدینہ چھوڑا، پھر حج کے لیے سے احرام باندھا، مکہ پہنچ گیا، پھر حج کو عمرے میں بدل لیا اور بچوں سمیت جو ہے وہاں سے چل پڑے، اور آپ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں، اور پھر آپ کو مشورہ دیا گیا مکہ نہ چھوڑیں، لیکن آپ چل پڑے۔ تو خطرات کا اشارہ موجود تھا، لیکن پھر بھی آپ روانہ ہوئے، اور جب روانہ ہوئے تو راستے میں حر آیا اور یزیدی لشکر کے دستے کے ساتھ، اور آپ کو گھیر کر جو ہے میدان کربلا تک لے گیا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا، مکہ کیوں چھوڑا، حج کو عمرے میں کیوں بدلا؟ حضور بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا اور علی پاک آئے کہ ہم حکم دیں، ہمارے پاس سپاہی بھی ہیں، طاقت بھی ہیں، ہم آپ کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں تلوار لے کر، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 دن آپ معاشرے میں رہے، لیکن تلوار کو اپنے میان میں رکھا۔ جن دن سرکار پاک نے خواب میں زیارت بخشی اور فرمایا عثمان روزہ میرے ساتھ کھولو گے جو پانی پلایا جائے، تو آپ نے کہا نہیں، میں روزہ آپ سے کھولوں، آپ کے ساتھ کھولوں۔ اس دن آپ نے کھڑکی کھول کر ایک خطبہ دیا تھا، اس میں یہ الفاظ واضح موجود ہیں کہ دیکھو علی، کالی کملی والے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کے مابین تلوار نکلے گی میان سے، پھر قیامت تک واپس نہیں آئی۔ تو عثمان غنی نے بھی اپنی تلوار کو میان میں رکھا، اور یہی طریقہ امام علی مقام نے اپنایا، کیونکہ یزید وہ شخص تھا جسے نہ مدینے کی قدر تھی، نہ اسے کعبہ کی پہچان تھی، جس کو آل رسول سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف دنیا پرست، حوث پرست، عیاض قسم کا شخص تھا۔ تو وہ مدینہ کی بے حرمتی کرتا، مدینہ پاک، اور اس نے کی، وہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی، وہ اس نے کی،
کہ جس دن اس نے کعبۃ اللہ میں سنگباری کی اور آگ لگی، اس دمبے کے سینگ جل گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آیا تھا۔ تو میرے امام علی مقام نے اپنے طور پر ان پاک شہروں کی حرمت کا خیال رکھا اور آپ نے دفاعی پہلو اختیار کیا، نہ کہ لڑنے کا پروگرام تھا آپ کا۔ بالکل۔ تو آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، صورتحال حفاظتی انتظامات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ عوام تنگ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان اتنی عجیب قسم کی کشمکش کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم 11 مہینے اکٹھے رہتے ہیں اور ان دنوں میں ہم ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے سے کے درمیان جو فاصلے پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے کہ ہمارا جو 11 مہینے کا جو ماحول ہے وہ برقرار رہے، ہم عاشورہ محرم جو ہے وہ اہل تشیع جو ہے اپنے طریقے سے عقیدہ و احترام سے منائیں، اہل سنت جو ہے وہ عقیدہ و احترام سے اپنے طریقے سے مناتے رہیں اور ہمارے درمیان کوئی فاصلے دوریاں پیدا نہ ہوں اور ہم یکجہتی اور یگانگت کا ہمارا مظاہرہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ترابی صاحب۔ آپ خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک ویژن ہے، آپ کے سامنے ویسے مجھے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ دیکھیں جی، جو ڈیرہ خان ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی جو آپ ہسٹری پڑھیں، بیسیکلی ڈیرے وال چاہے شیعہ ہے، چاہے سنی ہے، چاہے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ بیسیکلی محبت کا پیکر ہے۔ ہم لوگوں میں، ڈیرہ خان کے لوگوں میں لڑائی نہیں تھی، اور یہی ہمارے اکابرین کی آپ کو زندگیوں سے واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے، چاہے وہ مولانا سراج الدین صاحب سے ہوں، چاہے وہ مولانا عبدالسلام صاحب، قدوس صاحب ہوں یا ان کے مولانا کرداروں کو آپ دیکھیں، یا مولانا ظہیر الرحمان صاحب، مولانا محمد حسن نظامی صاحب، یہ لوگ جب رہے، انہوں نے امن کا پہلو جاری رکھا اور محبت کا۔ بات یہ ہے کہ اب جب مسائل بنے ہیں اس میں دونوں طرف سے قصوروار ہیں۔ بات یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر ہمیں ذمہ داری کو یہ سمجھنا ہے کہ جس کے ممبر پر بیٹھے ہیں ان کی حیات طیبی سے ہمیں کیا نور ملا ہے، ان کی زندگی مبارک سے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جس دین نے ہمیں دائروں سے نکالا ہے ہم نے اس کو دائروں میں بند کر دیا۔ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب ڈیرہ خان نہیں ہے، اس میں پٹھان بھی ہے، جنپور بھی ہے، مروت بھی ہے، فلاں بھی ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ۔ پھر ہم نے جو مساجد میں ممبر بنائے ہیں یا مسجدیں جتنی بنی ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مسجد کا سپیکر کا منہ اس طرف کیا جاتا ہے کہ دوسرے مخالفین کی کو سنایا جائے، اور پھر بیان میں ضابطہ اخلاق کی دونوں سے پابندی نہیں ہوتی۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انتظامی معاملات کچھ چینج آ جاتی ہے۔ مثلا سال کے 11 مہینے آپ کو واسطہ والے صفائی کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سارا نہیں، میں اپنے ماڈل ٹاؤن کی بات کروں، میں بار بار فون کرتا ہوں، نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 دنوں میں، محرم کے خاص 10 دنوں میں اہل تشیع کے علاقوں میں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن یہ 10 دن کیوں، سال کے 11 مہینے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ سیکیورٹی کا یہ خوف و ہراس، اگر آپ اس کو ایزی رکھیں، یہ پابندیاں چھوڑ دیں، محبت کا درس دیں، اپنے ان خطباء کو، ان ذاکرین کو ضابطہ اخلاق دیں کہ بھئی آپ نے اپنے دائروں کے اندر بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے۔ حسین کے کردار سے میں آپ کو سوائے محبت کے کچھ نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو آل محمد سے پیار ہے تو دیکھیں آل محمد کی زندگی میں کیا ہے، صحابہ سے پیار ہے تو دیکھیں آل محمد کا، صحابہ کا آل محمد سے کیسا تعلق ہے، عمر جیسی ہستی کیا کہتی ہے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ جب تک ہم علماء، خواہ دیوبندی ہوں، خواہ بریلوی ہوں، خواہ شیعہ ہوں، خواہ سنی، ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں گے، اپنی دکان نہیں بنائیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے انتظامی لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز باور کرنی چاہیے کہ جو وہ کام ایسا نہ کریں جس سے تفریق نظر آئے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ امن بحال ہوگا، اور بحال ہے، اور ڈیرہ خان بڑا پیارا، میں تو کہتا ہوں صرف ڈیرہ خان نہیں، اللہ کرے پورے عالم اسلام کو امن نصیب ہو۔ اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت مرزائیت بڑے عروج کے ساتھ، یہود و نصارہ بڑی طاقت کے ساتھ، ہمیں اس طرح انہوں نے تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے
ہماری بھیسی کیا دیکھیں کہ ہم فیس بک پر یہ فلم تو چلا دیتے ہیں کہ ایک بچہ گھاس کھا رہا ہے، پھر اپنے بچے کو پیزا بھی خرید دیتے ہیں۔ یہ تفریق ہے، یہ فرق ہے ہم میں۔ جب تک حضور پاک ایک فرمان کے اندر ایک فرمان ہے نا جی، سرکار فرمائے مشرق کے مسلمان کو کانڈا چبھے مغرب والا تڑپ جائے، المسلم جسد واحدہ۔ جسم کب بنیں گے؟ جب ہم ان دائروں سے نکلیں گے، جب ایک شیعہ صرف شیعت کی بات کرے گا، بریلوی بریلیت کی بات کرے گا، دیوبندی دیوبندی کی بات، تو مسلمان کیسے بنے گے؟ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے پھر مجھے بلایا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بالکل ہمیں امن و امان کے لیے اور یکجہتی اور یگانگت کے لیے، اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ جو ہے ایسے حفاظتی انتظامات نہ کرے جس سے ہمارے درمیان جو ہے وہ تفریق نظر آئے، ہمارے درمیان جو ہے وہ انتشار نظر آئے، اور اسی طرح علماء کرام کو جو ہے منبر رسول پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسرے جو مخالفین ہیں وہ ان کی دل آزاری ہو اور ان میں اشتعال پھیلے۔ اور عوام جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کہیں، اور کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے ہمارے درمیان جو ہے وہ فساد پھیلے۔ اگر ہم متحد ہوں گے، ہم منظم ہوں گے، اور ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنا اتحاد و اتفاق ظاہر کریں گے اور مستحکم اور مضبوط امت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو نہ صرف ڈی آئی خان میں امن ہوگا بلکہ عالم اسلام میں امن ہوگا، اور یہ جو بیرونی قوتیں ہیں یا غیر مسلم کفریہ طاغوتی قوتیں ہیں جو ہمیں انتشار اور افتراق میں مبتلا کر کے جو ہے ہم پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر جو اقتدار اپنا قائم کرنا چاہتی ہیں، تو یہ سب کچھ اس وقت نہیں ہو سکے گا جب ہم متحد ہوں گے، منظم ہوں گے، اور فرقہ واریت کی بجائے اور انتشار اور تفریق کی بجائے صرف مسلمان اور امت مسلمہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ محرم الحرام کے پرسوز لمحات اعتدال نیوز کے ساتھ۔ اعتدال نیوز سے میں ہوں رضوان امان، میں ہوں شایان لغاری، میں ہوں ابو المعظم ترابی، میں ہوں نعمان بھٹا، میں ہوں عامر بلوچ، میں ہوں محمد ابوبکر بھٹی، محمد رضوان الاسلام۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتدال نیوز کی جانب سے محرم الحرام کی تقریبات کی کوریج کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اعتدال نیوز کی کوشش ہوگی کہ اس ماہ مقدس کے ہر لمحے کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ ذاکرین کی محافل، علم کی تقریب، ذوالجناح کا جلوس، عزاداران کا اظہار غم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم الحرام کے حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ سب کچھ اعتدال نیوز پہ۔